الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. دوسری نباتات، تیسرا حیوانات اور چوتھا انسان. اللہ تعالی نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا کی ہے، اور فضیلت کی بنیادی وجہ کیا؟ کہ ایک میں اگر ایک صفت ہے تو دوسرے میں صفات اس سے زیادہ ہیں. تو کیسے پتہ چلے کہ فضیلت کس کو ہے؟ تو علماء نے اس کے لیے ایک نقطہ سمجھا دیا کہ جو نام ان کے رکھے گئے اس کے پہلے حرف سے اس اضافی صفت کا پتہ چل سکتا ہے. چنانچہ جمادات، ان کے اندر جو خاص امتیازی صفت ہے وہ اس کے پہلے حرف سے معلوم ہوگی، اور جمادات کا پہلا حرف جیم ہے، تو جیم سے لفظ بنا جسامت. لہذا جتنی بھی جمادات ہیں ان کے اندر جسامت ہوتی ہے. پہاڑ دیکھ لیں، زمین دیکھ لیں، اور دوسرے سیارے دیکھ لیں، پتھر دیکھ لیں، ان سب کے اندر جسامت ہوتی ہے. جسامت جمادات کی امتیازی صفت ہے. اس سے فضیلت پاتی ہے نباتات. تو نباتات کے اندر جسامت بھی ہونی چاہیے. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں پودے میں بھی جسامت ہے، درخت کی بھی جسامت ہے، اور ایک اضافی صفت ہونی چاہیے تاکہ یہ جمادات سے افضل بنے. اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ اس کے نام کے پہلے حرف سے اس صفت کا پتہ چلے گا. چنانچہ نباتات کا پہلا حرف نون، نون سے ایک لفظ بنا نشو و نما. لہذا نباتات کے اندر نشو و نما پانے کی اضافی صلاحیت موجود ہے. آپ کے گھر میں پتھر پڑا ہے، 1 کلو کا ہے تو 10 سال کے بعد بھی 1 کلو کا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ 10 سال کے بعد 15 کلو کا بن جائے، اس لیے کہ ان میں جسامت ہے، نشو و نما نہیں. جبکہ نباتات کے اندر نشو و نما بھی. آج آپ ایک پودا لگاتے ہیں، چند سال کے بعد وہ اتنا اونچا لمبا درخت بن جاتا ہے. لہذا نباتات کو جمادات پر فضیلت ہو گئی. اس کے اندر 2 صفتیں، جمادات کے اندر 1 صفت ہے. اس سے فضیلت ہے حیوانات کو. فضیلت تو تب ہوگی جب اس میں یہ بھی صلاحیتیں ساری ہوتی. چنانچہ حیوانات کو دیکھیں، ان میں جسامت بھی ہوتی ہے اور نشو و نما کی صلاحیت بھی ہوتی ہے. اب ایک اضافی صفت ہونی چاہیے کہ جس وجہ سے وہ حیوانات سے افضل بنے. اس اضافی صفت کا پتہ چلے گا اس کے نام کے پہلے حرف سے. حیوانات کا پہلا حرف ہا، اور ہا سے لفظ بنا حرکت. لہذا حیوانات میں
حرکت کی اضافی صلاحیت ہوتی ہے. آپ گھر کے اندر پودا لگائیں، جہاں لگا دیا ساری عمر وہیں کھڑا رہے گا. لیکن اگر کوئی حیوان ہو تو حیوان کے اندر جسامت بھی اور اس کے بعد نشو و نما بھی اور تیسری صفت حرکت بھی ہوتی ہے. بکری کا بچہ ادھر بیٹھا ہوگا، تھوڑی دیر میں دوڑ بھاگ کر فلاں جگہ پہنچا ہوگا. تو جانوروں میں حرکت کی اضافی صفت ہے، اس لیے حیوانات نباتات سے افضل کہلائے. اب اس پر فضیلت ہے انسان کو، لہذا انسان کے اندر یہ 3 صلاحیتیں بھی ہونی چاہیے. مثلا انسان کے اندر جسامت، جسم بھی ہے، پھر انسان کے اندر نشو و نما پانے کی صلاحیت بھی ہے. پیدا ہوتا ہے تو 6 پاؤنڈ کا بچہ اور ماشاءاللہ بڑا ہوتا ہے تو 200 پاؤنڈ کا بندہ. پھر اس کے اندر حرکت کی صلاحیت بھی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ انسان چلتا پھرتا دوڑتا بھاگتا ہے، یہ بھی صفت اس میں موجود. اب اس کے اندر کوئی اضافی صفت بھی ہونی چاہیے جس وجہ سے اس کو باقی تمام مخلوقات پر فضیلت ملی. اب اس کا پتہ ہمیں اس کے نام کے پہلے حرف سے چلے گا. تو انسان کے نام کا حرف جو پہلا بنتا ہے وہ حمزہ، الف کہہ دیتے ہیں لوگ. چنانچہ اس سے کوئی لفظ بننا چاہیے تو وہ لفظ ہے انس باللہ، اللہ سے محبت. لہذا یہ وہ اضافی صفت ہے جس وجہ سے انسان حیوانات پر فضیلت پاتا ہے. اگر دل میں اللہ تعالی کی محبت ہے تو یہ اشرف المخلوقات ہے، اور اگر محبت الہی دل میں نہیں، اللہ نے خود فرما دیا اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون. لہذا انسان کو فضیلت اسی وجہ سے کہ اس کے دل میں درد محبت ہے، اللہ کے ساتھ انس ہے، عشق ہے، محبت ہے. یہ امتیازی صفت ہے انسان کی. یہ عشق وہ نعمت ہے کہ جو اس خاک کی مٹھی کو اتنی بلندی پہ لے جاتا ہے کہ جہاں فرشتے بھی انسان سے پیچھے رہ جاتے ہیں. اسی لیے دنیا کے فلاسفروں نے کہا کہ انسان حیوان ناطق، بولنے والا حیوان ہے. مگر مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نہیں، انسان بولنے والا حیوان نہیں، بلکہ انسان کی اصل خوبی یہ کہ الانسان عاشق، کہ انسان تو عاشق ہوتا ہے اپنے پروردگار کا، اور اس وجہ سے یہ اشرف المخلوقات ہے. چنانچہ اس محبت الہی کی وجہ سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات پر فضیلت عطا فرمائی. اب غور کیجئے، اللہ تعالیٰ کے ایک دستور ہے ادنا اعلیٰ پہ قربان. چنانچہ آپ غور کریں، جمادات نباتات پہ قربان. زمین میں ایک آدمی ٹریکٹر سے ہل چلا رہا ہے، کوئی اسے یہ نہیں کہتا کہ کیا کر رہے ہو، زمین کے سینے کو چیر رہے ہو، اتنا گہرا ہل زمین میں ڈال رہے ہو، زمین کو تم نے کیا کر کے رکھ دیا. کوئی نہیں کہتا. وہ کہے گا کہ یہ ہل چلا رہے ہیں نباتات کے لیے. تو جمادات نباتات پہ قربان. ویسے بھی جمادات کے اندر جو کیمیکل ہیں یہ سارے کے سارے NPK، یہ غذا بنتی ہیں نباتات کی. تو نباتات جمادات سے غذا لیتا ہے اور اس سے زندگی پاتا ہے، تو یہ اس کی غذا بنے. لہذا جمادات نباتات پہ قربان. پھر آگے دیکھیے، نباتات حیوانات پہ قربان. بالکل بہترین چارہ لہلہا رہا ہوتا ہے، کسان آتا ہے اور اپنی درانتی کے ذریعے سارے چارے کو کاٹ کر جانوروں کے آگے ڈال دیتا ہے. کبھی کسی بندے نے یہ تو نہیں کہا کتنا ظلم ہوا، لہلہاتی فصل کاٹ دی گئی. سب کہیں گے کہ مقصدی فصل کا یہی تھا
حیوانات کی غذا بن جانا، لہذا نباتات حیوانات پہ قربان. اب ذرا آگے دیکھیے، حیوانات انسان پہ قربان، لہذا بکری کو ذبح کیا جاتا ہے، گائے ذبح کر دی جاتی ہے. کس لیے؟ کہ انسان اس کا گوشت استعمال کر سکے. تو نباتات، تو جمادات نباتات پہ قربان، نباتات حیوانات پہ قربان، اور حیوانات انسان پہ قربان، اور انسان اپنے رب رحمان پہ قربان. تو مقصد زندگی بندے کا یہی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی ذات پر قربان کر دے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اللہ رب کی رضا کے لیے. تو انسان حقیقت میں وہی انسان ہے جس کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت ہے. آپ ذرا غور کریں، جسم مختلف اعضاء سے مل کر بنا، اور ہر عضو کا اپنا کام ہے. آنکھ کا کام دیکھنا، زبان کا بولنا، کان کا سننا، دماغ کا سوچنا، اور دل کا کام محبت کرنا. دل محبت کیے بغیر رہ نہیں سکتا. دل بحر محبت ہے. محبت یہ کرے گا، لاکھ اس کو بچا تو یہ کسی پر تو مرے گا. آنکھ دیکھے بغیر نہیں رہتی، دل محبت کیے بغیر نہیں رہتا. اب کوئی بندہ کہے جی کہ مجھے تو کسی سے محبت ہی نہیں، تو بھائی یا تو کمرے کے اندر اجالا ہوگا، اگر اجالا نہیں تو اندھیرا ضرور ہوگا. اسی طرح یا تو دل میں اللہ رب العزت کی محبت کا اجالا ہوگا، اگر نہ ہوا تو مخلوق کی محبت کا اندھیرا ضرور ہوگا. کوئی دنیا کا انسان آپ نہیں کہہ سکتے کہ جو کہے جی مجھے محبت کسی سے ہے ہی نہیں. یہ الگ بات ہے کہ خالق سے ہے یا مخلوق سے ہے، رحمانی محبت ہے یا نفسانی اور شیطانی محبت ہے، یہ الگ بات. اس کی مثال ایسے کہ ایک برتن کے اندر دودھ ہے، اب اگر بکری کا ہوگا تو حلال کہلائے گا، کتیا کا ہوگا تو حرام کہلائے گا. اسی طرح دل میں اللہ رب العزت کی محبت ہوگی تو حلال کہلائے گی، نیکی کہلائے گی. اور اگر نفسانی، شیطانی، شہوانی محبت ہوگی تو وہ حرام کہلائے گی. مگر دل محبت سے بچتا کوئی نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو نعمتیں دی ہیں، ایک دھڑکتا ہوا دل اور ایک پھڑکتا ہوا دماغ. یہ دھڑکتا ہوا دل اللہ رب العزت کی محبت کا برتن ہے، اور پھڑکتا ہوا دماغ علم الہی کا برتن ہے. دھڑکتا ہوا دل سود عشق کا برتن ہے، اور پھڑکتا ہوا دماغ کیسے علم کا برتن ہے. اور جس بندے کے پاس یہ دو نعمتیں ہونا، کیسے علم بھی ہو اور سود عشق بھی ہو، تو یہ پر ہیں جن سے پرواز کر کے وہ اللہ کی رضا والی منزل تک پہنچ جاتا ہے. عشق کے گھوڑے پہ سوار ہو جائیے، اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو جائے گا. راہ برسوں کی طے ہوئی پل میں عشق کا ہے بہت بڑا احسان. عشق کا عجیب احسان ہے کہ یہ برسوں کے راستے کو ایک پل میں طے کروا دیتا ہے، ایک پل میں طے کروا دیتا ہے. عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں تو سمجھا تھا کہ یہ فاصلہ ایسا ہے کبھی ختم نہیں ہو سکتا، اور عشق کی ایک چھلانگ نے پورے فاصلے کو سمیٹ کے رکھ دیا. تو انسان جب عشق کے گھوڑے پہ سوار ہو جاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کی رضا والی منزل تک پہنچنا اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے. ہر کے عاشق شد جمال ذات را، اوست سید جملہ موجودات را. جو اللہ کے جمال کا عاشق ہوتا ہے
وہ تمام موجودات کا محبوب بن جایا کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے دلوں کو اللہ رب العزت کی محبت سے بھر لے۔ پھر دیکھیے اس کی برکتیں کیا ہوتی ہیں۔ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق۔ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق۔ عشق نہ ہو تو شرع و دین بت کدائے تصورات۔ عشق کو نکال لیں تو دین چند تصورات کا مجموعہ رہتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں میرے بندے اعمال کریں مگر میری محبت کے ساتھ۔ کیا فرمایا؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اب یہ جو درمیان میں عَلَى حُبِّهِ کا لفظ لایا گیا، یہ مقصد بتا رہا ہے کہ اس محبت کے بغیر اگر کوئی عمل کرے گا تو اس عمل کا ہمارے ہاں کوئی وزن نہیں ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس محبت میں ڈوب کے عمل کرو۔ جو اللہ کی محبت میں ڈوب کے عمل کرتا ہے اللہ کو پیارا لگتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، بنی اسرائیل کا ایک بوڑھا بیٹھا باتیں کر رہا ہے، اللہ میں نے سنا آپ کی بیوی نہیں، بچے نہیں، آپ میرے مہمان بن جائیں، میں خدمت کروں گا، کھانا کھلاؤں گا، میں آپ کے یہ کروں گا، خدمت وہ کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، اس کو سمجھایا، او خدا کے بندے تو جو باتیں کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہیں، وہ اس سے بہت بلند تر ہے۔ اب وہ بیچارہ محبت میں باتیں تو کر رہا تھا، جب سمجھایا گیا تو ڈر گیا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی جس کو فارسی میں یوں کہا گیا کہ تو برائے وصل کردن آمدی نئے برائے فصل کردن آمدی۔ اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، آپ کو ہم نے جوڑنے کے لیے بھیجا تھا، توڑنے کے لیے تو نہیں بھیجا تھا۔ وہ محبت کی باتیں کر رہا تھا، آپ نے اس کو کچھ کہا تو اب وہ ڈر گیا، کوئی بات ہی نہیں کر رہا۔ ذرا غور کیجئے، اگر جہالت میں ایک بوڑھا محبت میں اللہ سے باتیں کر رہا ہے تو اللہ کو محبت کی وہ جاہلانہ باتیں بھی اچھی لگ رہی ہیں، تو اگر کوئی عالم طالب علم اللہ کی شان، اللہ کی محبت میں ڈوب کر بیان کرے گا، اللہ کو اس بات پر کتنا سکون آئے گا، کتنا اللہ کو یہ بات اچھی لگے گی۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے محبت کریں، اور واقعی وہ محبت کرنے کے قابل ہیں، اور محبت کے بغیر انسان کی قبولیت نہیں۔ چنانچہ حضرت اکبر ثانی رحمۃ اللہ نے ایک عجیب بات لکھی، فرماتے ہیں کہ شیطان کے پاس 3 عین تھی، ایک عین نہ ہونے کی وجہ سے محروم ہو گیا۔ علم کی عین بھی تھی، عمل کی عین بھی تھی، اور عارف بھی تھا، معرفت والی عین بھی تھی۔ 3 عینیں تھیں، ایک چوتھی عین نہ تھی جس کی وجہ سے مردود بن گیا۔ کون سی عین؟ فرمایا عشق کی عین نہیں تھی۔ اگر یہ اللہ کا عاشق بھی ہوتا تو جب اس مالک الملک نے حکم دیا اسجدوا لآدم، تو محبت کا تقاضا تھا کہ یہ فوراً آدم علیہ السلام کی طرف سجدے میں گر جاتا۔ اس عشق کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ بدبخت بن گیا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ عشق ہمارے اندر ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اس محبت میں ڈوب کر عبادت کریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر اعمال کا ریٹ بھی مختلف لگائیں گے۔ 1 من سونا بھی 1 من، تانبا بھی 1 من، لوہا بھی 1 من، اور مٹی بھی 1 من۔ سونے کا ریٹ کچھ اور ہے، تانبے کا اور ہے، لوہے کا اور ہے، اور مٹی کا اور ہے۔ یہی ہوتا ہے حال ہمارے اعمال کا کہ نماز تو ہم ساری مسجد میں مل کے پڑھتے ہیں، لیکن جس نے جتنی محبت الہی میں ڈوب کے نماز پڑھی اب اس کا ریٹ ویسا لگایا جاتا ہے۔ کچھ خوش نصیب سونے کا ریٹ لگتا ہے، بھاؤ لگتا ہے ان پر، کچھ خوش نصیب کہ ان پر تانبے کا بھاؤ لگا دیا جاتا ہے، کچھ پر لوہے کا بھاؤ لگا دیا جاتا ہے، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں
کہ غفلت بری نمازوں کو مٹی کے بھاؤ بھی قبول نہیں فرمایا کرتے. فرمایا ہم پھٹے کپڑے کی طرح اس کی نماز کو اس کے منہ پہ مار دیتے ہیں. تو اللہ رب العزت کو محبت مطلوب ہے کہ میرے بندے میری محبت میں ڈوب کے یہ عمل کر. چنانچہ جو انسان محبت الہی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے یقیناً وہ اللہ رب العزت کا مقبول بندہ بنتا ہے. عقل سے یہ راستہ طے نہیں ہوتا. لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے. فرزانہ کہتے ہیں عقل کے زور پہ راستہ طے کرنے والا. تو فرماتے ہیں کہ عقل کے زور پہ چلنے والے جتنے گئے سب واپس آ گئے راستے میں سے. لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے تاب منزل صرف دیوانے گئے. منزل تک وہی پہنچے جن میں دیوانگی تھی، جو محبت میں ڈوبے ہوئے تھے. ان کے بڑھتے قدم دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکا کرتی. تو ہم اللہ رب العزت سے اس کی یہ محبت مانگیں. یاد رکھیے کہ جس بندے نے اللہ رب العزت کو پہچانا وہ اللہ سے محبت کیے بغیر رہ نہیں سکتا، اور جس نے دنیا کی حقیقت کو پہچانا وہ دنیا سے نفرت کیے بغیر رہ نہیں سکتا. طے شدہ بات ہے. جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے، اے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اشما شئت فإنک میت، جتنا چاہیں آپ زندگی گزاریں ایک دن آپ کو یہاں سے جانا ہے. وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقٌ، جس سے چاہیں محبت کریں ایک دن آپ نے جدا ہونا ہے. تو ایک نقطے کی بات سمجھ لیجئے، جو انسان مخلوق سے محبت کرے گا ایک نہ ایک دن مخلوق سے جدا کر دیا جائے گا، اور جو انسان اللہ رب العزت سے محبت کرے گا ایک نہ ایک دن اللہ سے ملا دیا جائے گا. اچھا، اللہ کی محبت میں اور مخلوق کی محبت میں اور تعلق میں ایک فرق بھی ہے. فرق بھی بڑا عجیب ہے. جو مخلوق سے ڈرے وہ مخلوق سے دور بھاگے. کوئی شیر سے ڈرتا ہے تو دور بھاگتا ہے، کوئی سانپ سے ڈرتا ہے تو دور بھاگتا ہے. خاوند نے دھمکایا، بیوی ڈری تو ماں باپ کے گھر بھاگی. تو مخلوق کا معاملہ یہ، جو مخلوق سے ڈرے وہ مخلوق سے دور بھاگتا ہے، جبکہ اللہ کا معاملہ اور ہے کہ اللہ سے جو جتنا زیادہ ڈرتا ہے وہ اتنا اللہ کے اور قریب ہو جاتا ہے. ایک اور فرق بھی ہے. مخلوق کہتی ہے ہم سے جو محبت کرتا ہے یا جس سے ہم محبت کرتے ہیں، جسم اس کا ہمارے پاس ہونا چاہیے اور دل اس کا جہاں مرضی ہو. ہمیں کیا غرض ہے تو ہمارے پاس، ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لطف اندوز ہوتے ہیں. تو مخلوق کا تعلق دیکھیے کہ مخلوق کے بارے میں بندے کہتے ہیں کہ جسم ہمارے پاس ہو اور دل جس کے پاس مرضی ہو، ہمیں کوئی غرض نہیں. مگر اللہ کا معاملہ اور ہے. وہ پروردگار اتنے کریم ہیں، فرماتے ہیں میرے بندے تمہارا جسم جہاں مرضی ہو، میں چاہتا ہوں تمہارا دل میرے پاس ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ بندے سے دل مانگتے ہیں، مخلوق بندے کا جسم مانگتی ہے. فرق دیکھیے دونوں محبتوں میں. اس لیے اللہ رب العزت کی محبت کی وجہ سے انسان کو دنیا اور آخرت کی سعادتیں نصیب ہوتی ہیں. یاد رکھیے مخلوق کی محبت سے دل میں ظلمت آتی ہے، اللہ کی محبت سے دل میں نور آتا ہے. مخلوق کی محبت کا انجام برا ہوتا ہے، اللہ کی محبت کا انجام ہمیشہ اچھا ہوتا ہے. مخلوق کی محبت سے چہرے پہ ویرانی آتی ہے،
اللہ رب العزت کی محبت پہ چہرے پہ نورانیت آتی ہے، مخلوق کی محبت بدنامی کا سبب بنتی ہے، اللہ رب العزت کی محبت نیک نامی کا سبب بنتی ہے، مخلوق کی محبت دلوں کو بے چین کر دیتی ہے، اللہ رب العزت کی محبت دل کو پرسکون کر دیتی ہے، بلکہ مخلوق سے محبت کرنے والے آپس میں ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، جبکہ اللہ سے محبت کرنے والے سب عاشق آپس میں بھی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ یوں تو ہوتی ہے رقابت لازمن عشاق میں، یوں تو ہوتی ہے رقابت لازمن عشاق میں، عشق مولا ہے مگر اس تہمت بد سے بری۔ اللہ کے جتنے بھی چاہنے والے آپ کو ملیں گے وہ ایک دوسرے سے بھی محبت کرنے والے ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت کی محبت کا معاملہ ہی اس لیے مخلوق کی محبت فانی چیز ہے اور اللہ رب العزت کی محبت ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ اس لیے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، عشق با مردہ نباشد پائیدار، مرنے والوں سے اور ڈھلنے والوں سے محبت کیا کرنی، عشق با مردہ نباشد پائیدار، مرنے والوں سے عشق کبھی پائیدار نہیں ہوتا، عشق با مردہ نباشد پائیدار، عشق را با حی و با قیوم دار۔ محبت کرنی ہے اس ذات سے کرو، ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے، کبھی اس کو موت نہیں آ سکتی۔ میر مت مرنا کسی گل فام پر، میر مت مرنا کسی گل فام پر، خاک ڈالو گے انہی اجسام پر۔ اس لیے مومن کو چاہیے کہ مرنے والوں سے اور ڈھلنے والوں سے محبت نہ کرے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی انسان ماں باپ سے محبت کرتا ہے، پیر استاد سے محبت کرتا ہے، اولاد سے محبت کرتا ہے، تو پھر یاد رکھیے تمام محبتیں جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا وہ بنیادی طور پر اللہ رب العزت کی محبت کہی جاتی ہیں۔ جب مخلوق کی محبت کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ کہ اللہ کے حکم سے ہٹ کے نفسانی، شیطانی، شہوانی وجوہات سے مخلوق سے محبت کرنا، یہ مخلوق کی محبت سیاہ دل کو کر دیتی ہے، اور جو اللہ رب العزت کے حکم کی وجہ سے ہوتی ہے اس سے تو دل منور ہوتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے جس دل میں سود عشق نہیں وہ جسم اللہ رب العزت کے ہاں لکڑی اور پتھر سے زیادہ کوئی وقت نہیں رکھا کرتا۔ ہم انسان ہیں، اپنے دل کو اللہ کی محبت سے خوب سجا لیں۔ شیخ ابو المواہب شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عشق کتب ہے، تمام نیکیاں اسی کے گرد گھومتی ہیں۔ جیسے کنواں ہوتا ہے نا، اس کی ایک لٹ سینٹر میں ہوتی ہے اور اسی کے گرد بیل بھی گھومتا ہے اور کسان بھی گھومتا ہے۔ اسی طرح انسان کی زندگی کا جو قطب ہے، جو پیوٹ ہے، وہ اللہ رب العزت کی محبت ہے اور اس کے گرد انسان کی پوری زندگی گھوم رہی ہوتی ہے۔ چنانچہ مومن کو دیکھو، صبح اٹھتا ہے تو فجر کا وقت ہو گیا، دوپہر کھانا کھایا ظہر کا وقت ہو گیا، عصر کا وقت، مغرب کا وقت، عشاء کا وقت، سارے دن کا شیڈول اللہ رب العزت کی ذات کی محبت کے گرد گھوم رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اصل میں وہ نعمت ہے جو ہمیں اللہ رب العزت سے مانگنی چاہیے۔ جب یہ نصیب ہو جائے گی نا محبت، تو پھر نماز انسان کو بوجھ نظر نہیں آتی۔ یاد رکھنا کہ نماز کو حاکم وقت کی بیگار مت سمجھنا۔ ہوتا ہے نا کہ حاکم وقت نے بوجھ ڈال دیا، اب نبھانا ہے، تو نماز کو
حاکم وقت کی بیگار نہ سمجھنا، بلکہ وسیلہ لقائے یار سمجھ کے اس کو ادا کرنا۔ جب یہ کیفیت ہوگی نا کہ نماز اللہ تعالی سے لقاء کا ذریعہ نظر آئے گی، تو پھر انسان ملاقات کے لیے انتظار میں بیٹھے گا۔ آج دنیا اپنے دنیاوی محبوبوں کے ساتھ ملاقات کے لیے گھنٹوں انتظار میں بیٹھتے ہیں، تو مومن بھی اسی طرح اللہ کی ملاقات کے لیے انتظار میں بیٹھے گا۔ اذان ہوگی تو پھر منٹ کھڑے ہو کے نہیں دیکھے گا کہ جی ابھی تو 10 منٹ باقی ہیں یا 5 منٹ باقی ہیں، نہیں ابھی 2 منٹ باقی ہیں، کھڑا گلی میں ہے، نہیں۔ پھر جیسے ہی اللہ اکبر کی آواز آئی، دل کہے گا کہ ارحنی یا بلال کی آواز آ گئی، مجھے جانا ہے اور اپنے رب کی عبادت سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لینا ہے۔ آج ہمیں نماز پڑھائی جاتی ہے فضائل سنا کر، بھائی اشراق پڑھ لو، ایک حج ایک عمرے کا ثواب مل جائے گا۔ اللہ والوں کو نماز پڑھانے کے لیے فضائل سنانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہم عبادت کرتے ہیں ثواب کی نیت سے، اور اللہ والے عبادت کرتے ہیں ثواب کی وجہ سے، لذت کی وجہ سے جو ان کو ملتی ہے، وہ روحانی سکون جو ان کو مل رہا ہوتا ہے۔ اسی کو حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے یوں کہا کہ بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانے۔ بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانے، کس میں کتنا ثواب ملتا ہے، عشق والے حساب کیا جانے۔ عشق والوں کو حساب کتاب کا کیا پتا، وہ تو اللہ کی محبت میں ڈوب کے اعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور دل نہیں بھرتا۔ ملاقات جتنی بھی زیادہ ہو جائے، محبوب کی ملاقات سے دل نہیں بھرتا۔ توجہ فرمائیے گا، چنانچہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ نے اتقان میں لکھا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آدم علیہ السلام کی طرف 20 مرتبہ اللہ کا پیغام وہی لے کر اترے۔ ادریس علیہ السلام کے پاس 4 مرتبہ اترے، نوح علیہ السلام کے پاس 50 مرتبہ، ابراہیم علیہ السلام کے پاس 42 مرتبہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس 400 مرتبہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 13 مرتبہ، اور نبی علیہ السلام کی طرف 24,000 مرتبہ اترے۔ اس کے باوجود نبی علیہ السلام کو